اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اسے اتقی ڈرو اللہ سے اخذت آمادہ کرتی ہے اسے العزت عزت بالاثم گناہ پر وحسبہ تو کافی ہے اسے جہنم والا بئس اور بتا کتنا برا ہے المہاد ٹھکانہ۔ اس آیت میں بھی کیا کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر تو غرور اس کو کس پر گناہ پر آمادہ کرتا ہے، سو اس کو جہنم کافی اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اسے اتق ڈر، یہاں پر تا جو ہے وہ چونکہ تشدید کے ساتھ ہے تو ہم اس کے نیچے حمزہ کے نیچے زیر ہی لگائیں گے، ٹھیک ہے، اتقی تو ڈرو۔ تو کیا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ جب زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کے ذریعے فساد پھیلانے والے سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو کیا کرتا ہے، وہ تکبر کرنے لگتا ہے، اور کس کے ساتھ؟ اللہ سے۔ اخذت آمادہ کرتی ہے اسے العزت و عزت بالاثم کس پر؟ گناہ پر۔ اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے۔ کیا مطلب کہ اس سے بیسیکلی اس چیز کا اظہار ہو رہا ہے کہ عزت کا احساس یعنی غرور، انا اور تکبر اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے ایک پرسن کی بات ہوتی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، تو یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہ شخص بہت میٹھی باتیں کرنے والا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور پاس بیٹھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس پر قسمیں کھاتا تھا اور اندر سے منافق تھا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے اسے قریب بٹھاتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ نصیحت میں اسے اپنی عزت کا بت کیا ہے، ٹوٹتا نظر آتا ہے، وہ سخت بگڑتا ہے کہ اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی جرت کیسی ہوئی۔ تو اب یہاں پہ دو کام ہوتے ہیں، گناہ اور نافرمانی دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ اور نافرمانی دونوں ہی اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے اندر نصیحت کرنے والوں کے خلاف جو ہے نا متکبرانہ رویہ پیدا ہو جاتا ہے، اپنی ذات کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے اور حق کی دعوت دینے والے کے سامنے جھکنے سے یہ چیز اس کو روکتی ہے کیونکہ اس کا رویہ جو متکبر ہے۔ تو اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہوں میں داخل ہے کہ انسان سے کہا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو وہ الٹا نصیحت کرنے والے کو ڈانٹ دے کہ تم اپنی نہ بیڑو، تم کون ہوتے ہو نصیحت کرنے والے۔ تو اس کی اپنی جو اس نے بنائی ہوتی ہے نا ایک خول اپنی پرسنالٹی کا، اپنے وقار کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں یہ چیز ہوں، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں خود کو بڑی چیز سمجھ لینا، ٹھیک ہے، تو انسان کو یہ ایسی چیزیں گناہ پر آمادہ کرتی ہیں، گناہ پہ جما دیتی ہیں۔ مطلب متکبر اگر ایک انسان ہے اس کو نصیحت کی جائے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اسے نیکی کی طرف متوجہ کرنے والے کون لوگ ہیں، کیا یہ لوگ اسے ہدایت دے رہے ہیں؟ یہ سوچ اسے نیکی، انصاف اور حق پر نہیں بلکہ گناہ پر جما دیتی ہے، تو وہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے اور حق کے مقابلے میں کیا کرتا ہے، اکڑنے لگتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ ڈٹائی پر اتر آتا ہے۔ ایسے لوگ کیسے واضح ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کون ہیں؟ ان کی جو ہیں باقاعدہ سلولی انسانوں کو پہچاننے لگتی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کیونکہ یہ دو رخوں والے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ دو رخوں والے، ان کی
کچھ کوالٹیز یہاں بیان کروں گی کہ یہ دو رخ والے، دو چہروں والے لوگ ہوتے ہیں، پھر یہ چرب زبان ہوتے ہیں، پھر یہ سخت جگڑالو ہوتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت بے انتہا خراب ہو چکی ہوتی ہے اور نمائش کے لیے یہ سب کچھ کر گزرتے ہیں، اپنی ذات اور اپنی زندگی کا محور و مرکز بنے رہتے ہیں، مطلب جو اپنی ذات کو جو ہے نا، اپنی زندگی جو ان کی گزر رہی ہے اس میں اپنے آپ کو انہوں نے سب سے آگے رکھا ہوتا ہے، ان کی اپنی جو ذات ہے وہی سینٹر آف لائف ہوتی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو ان کی یہ نشانی اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور اپنے دعوے کو سچ کرنے کے لیے مزید جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، فتنہ و فساد مچانے میں کسی طرح یہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے ہیں، اپنے غرور اور تکبر کی بنا پر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سرکشی اور بغاوت پر اتر آتے ہیں، جب لوگ ان کو سمجھاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ یہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، ہر قسم کی شرارت چھوڑ کر سیدھے راستے پر آنے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، اور اگر کوئی ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلو تو غرور و تکبر میں آ کر اور زیادہ گناہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اپنے جھوٹے جو وقار ہے اور عزت کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر بھی ایون دلیر ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، لوگوں پر بھی یہ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک، تو پھر ان کے لیے کیا کہا گیا ہے، فَحَسْبُهُ جہنم، تو کافی ہے اسے جہنم، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ کتنا برا ہے ان کا یہ ٹھکانہ کہ جہاں انہیں رکھا جائے گا، یہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے اور اپنے غرور کا مزہ چکھتے رہیں گے۔ اور یقیناً جو ہے یہ برا ٹھکانہ ہے، مطلب جو بھی تکبر کر رہی ہیں، جہنم تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب اس پہ بیسیکلی واضح یہ کیا گیا کہ جو لوگ گناہ کو وتیرہ بنا لیں، حق کے ساتھ دشمنی کریں اور فساد برپا کریں، ان کے بارے میں رب کا یہی فیصلہ ہے کہ بس جہنم ہی ان کے لیے کافی ہے، جو دل کو جلا ڈالے گی، اس کی جلن سے چیخیں نکالے گی، مطلب جہنم ان کے لیے کافی ہے جو دل کو جلا ڈالے گی، اس کی جلن دل سے چیخیں نکالے گی، جلا کر راکھ کر دے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کو ایسے انجام سے بچائے۔ ٹھیک، جو ان کے لیے واضح کیا گیا ہے کہ بس جہنم کی ان کے لیے کافی ہے، جو دلوں کو جلا دے گا، جو ان کی اس جلن سے چیخیں نکلیں گی ان کی، اور جلا کر ان کو راکھ کر دیا جائے گا، تو یہی آگ ان کا علاج ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، جہاں وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اس میں کوئی کچھ کمی نہیں کی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔